सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि गुजरांवाला और गुजरात समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि फीडर स्ट्रिप करने से बिजली भी गायब हो गई। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। और गुजरात में चंद मिनटों की बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया। तेज आंधी के बायस दर्जनों दरख्त गिर गए, एक बोर्ड सर पर लगने से 55 साला शख्स भी जाँ बहक हो गया। मजीद जान लेते हैं, राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन सूरत हाल क्या है इस बारिश के बाद? जी बिल्कुल, गुजरात शहर के हवाले से अगर बात की जाए तो गुजरात शहर में चंद मिनटों की बारिश ने जो है वो सड़कें, नदी नालों का जो है वो मंजर पेश कर रही है। वहीं पर जो है वो शहरियों के लिए जो बारिश है रहमत की बजाय जो है वो जहमत बन गई है। सड़कों पर जो है वो दरख्त टूट कर गिर गए हैं। इसके साथ साथ जो है वो लारी अड्डा के इलाका में जो है वो 55 साला नौजवान जो कि मेहंदी खान जो बताया जा रहा है, वो भी जो है वो सर पर बोर्ड लगने की वजह से जिंदगी की बाजी हार गया है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि शहरियों की जो है वो दर्जनों गाड़ियां जो कि रोडों पर खड़ी हुई थी, आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन पर जो है वो दरख्त गिरे और उसके बाद जो है वो हमारे जराये के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि कार स्टैंड में तकरीबन जो है वो 7 से 8 गाड़ियां जो है वो खड़ी थी, जिन पर जो है वो दीवार गिरी और दीवार गिरने की वजह से वो तमाम गाड़ियां जो है वो तबाह हो गई हैं। इस तरह करके अगर टोटल हिसाब लगाया जाए तो लाखों रुपए जो कि गाड़ियों का नुकसान भी हुआ है। इसके बाद जो नदी नालों का सड़कें जो मंजर पेश कर रही हैं, वहीं पर जो है वो लोगों के घरों में भी जो है वो पानी जो है वो दाखिल हो गया। ठीक है राना शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और लाहौर की बात करें तो सारा दिन गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करने वालों पर अल्लाह की कुदरत मेहरबान हो गई और आंधी चलने से गर्मी की शिद्दत में खासी हद तक कमी आ गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अली रज़ा, बताइएगा लाहौर शहर का मौसम कैसा है अभी? बिल्कुल, लाहौर शहर का मौसम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। जैसे ही शाम के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी चलने लगी, जिसकी वजह से लाहौर में जो गर्मी की एक शिद्दत थी उसमें कमी वाक़या हुई है। और इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर का मौसम इसी तरह खुशगवार रहने का इम्कान है। कभी बादल और कभी धूप में जो आंख मचौली का सिलसिला है वो जारी रहेगा। सारा दिन गर्मी थी, जैसे ही शाम हुई उसके बाद तेज़ हवाएं चली और उसके बाद लाहौर का मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है और इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत है उसमें खासी कमी वाक़या हो चुकी है। ठीक है अली रज़ा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमरा क्लिफ्टन का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के साथ साथ नई स्कीमों का इफ्तिताह भी किया, जिनमें 3 किलोमीटर के 2 रोड्स, एक पार्क और पानी की निकासी का मनसूबा शामिल है। शहरियों ने बेहतर सहूलियात की फराहमी पर वज़ीर आला मुराद अली शाह का शुक्रिया अदा किया। सिंध हुकूमत ने SOPs के साथ शादी हॉल्स खोलने का ऐलान कर दिया। आउटडोर शादी हॉल्स में तकरीब में 400 जबकि इंडोर 200 अफराद शिरकत कर सकेंगे। इवेंट्स में शिरकत के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। सिनेमा और थिएटर्स भी रात 1 बजे तक खुल जाएंगे। महकमे दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक रात 12 बजे तक रेस्टोरेंट्स खोले जा सकते हैं। सिंध में कारोबारी औकात कार बढ़ाकर 10 बजे तक कर दिए गए हैं। पार्क्स और जिम्स वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के हामिल अफराद के लिए खुले रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जा सकेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हालिया हफ्तों में परवाज़ों की मनसूखी के जरिए पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए तकलीफ का बायस बनने पर गैर मुल्की एयरलाइंस को नोटिस जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हालिया हफ्तों में परवाज़ों की मनसूखी के जरिए पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए तकलीफ का बायस बनने पर गैर मुल्की एयरलाइंस को नोटिस जारी किए हैं। कतर एयरवेज़, टर्किश एयरलाइन, अमारात एयरलाइन, इत्तेहाद एयरवेज़ और फ्लाई दुबई को ये नोटिस जारी किए गए हैं। मुतासरा मुसाफिरों को रिहाइश, खाने और माली नुकसान की सूरत में तकलीफ और जहनी तनाव का सामना करना पड़ा है। वाज़ेह रहे कि मुतादिद गैर मुल्की फ़्लाइट्स कैंसिल होने से पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात दरपेश थीं, जिस पर सिविल एविएशन की जानिब से ये जारी किया गया है। मोबाइल कॉल पर 5 मिनट के बाद 75 पैसे के टैक्स के मामले पर मोबाइल कंपनीज ने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को ख़त लिख दिया। मोबाइल कंपनीज की आलमी तंजीम ने पाकिस्तान से मोबाइल कॉल पर टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मोबाइल ऑपरेटर्स ने टैक्स के नफाज से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मोबाइल कॉल पर नया टैक्स टेलीकॉम शोबे में नई रुकावट का बायस बनेगा और टेलीकॉम शोबे की तरक्की सुस्त रवि का शिकार हो जाएगी।
کراچی کے ضیاءالدین ہسپتال میں زیر علاج سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت بدستور ناساز ہے۔ بختیار بھٹو خاوند کے ہمراہ فوراً دبئی سے کراچی پہنچ گئی ہیں۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانیال، بتائے گا کیسی طبیعت ہے سابق صدر کی اور ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ ہم موجود ہیں کراچی کلفٹن میں ضیاءالدین ہسپتال کے باہر، اور ضیاءالدین ہسپتال انتظامیہ کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری کو طبیعت ناسازی کے باعث اسپتال شفٹ کیا گیا تھا، جنہیں خصوصی وارڈ میں ان کو علاج ان کا جاری ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق مختلف خون کے ٹیسٹ کے لیے نمونے حاصل کیے گئے ہیں، رپورٹس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آصف علی زرداری جو ہے ان کی کچھ دنوں قبل جو سیاسی سرگرمیاں تھیں وہ زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے کمر کے درد کی، جس کی وجہ سے انہیں ضیاءالدین ہسپتال شفٹ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو دختر اور فرزند ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کے، وہ بھی دبئی اور اسلام آباد سے یہاں پر روانہ ہوئے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی خصوصی طور پر ملاقات کر کے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے جو ہیں وہ سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو نمونے حاصل کیے گئے ہیں خون کے مختلف رپورٹس کے لیے ان کا انتظار ہے، اس کے بعد رپورٹس آنے کے بعد جو میڈیکل کا جو پورا طریقہ کار ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے دانیال، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسلام آباد میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے چیئرمین سی ڈی اے عامر علی احمد سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برٹش ہائی کمیشن اور سی ڈی اے نے تعاون کی مزید راہیں تلاش کرنے پر اتفاق کر لیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے اسلام آباد کو مزید سرسبز بنانے کے لیے سی ڈی اے کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ آسانی شاپنگ ایپ نے شاپنگ اور بھی آسان کر دی۔ ایک کلک پر بنیادی اشیاء ضروریہ، الیکٹریکل مصنوعات، فرنیچر اور دیگر اشیاء گھر بیٹھے حاصل کریں۔ سی ای او سلمان پراچا کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی کبھی معیار پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اب شاپنگ کرنا اور بھی آسان۔ آسانی گروپ آف کمپنیز کی جانب سے آسانی شاپنگ ایپ متعارف کرا دی گئی ہے۔ فلیٹیز ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں شعبے سمیت مختلف شعبوں سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ آسانی ایپ کے ذریعے صارفین ایک کلک سے پھل، سبزی، کچن آئٹمز، الیکٹریکل مصنوعات، فرنیچر اور دیگر اشیاء کی خریداری کر سکتے ہیں۔ سی ای او سلمان پراچا کا کہنا ہے کہ آسانی ایک ایپ نہیں، ہم سب کا خواب ہے۔ صارفین کو ٹور اینڈ ٹریول سمیت کنسٹرکشن کی سروسز بھی فراہم کی جائیں گی۔ آسانی.com کو لانچ کرنے کا 2021 میں مطلب بھی یہ تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس میں ہم سارے بزنسز کو، ہم ساری سروس انڈسٹریز کو ایک ساتھ کنیکٹ کریں۔ اس کی ٹریفک ایک نارمل ویب سائٹ اور اپلیکیشن کی ٹریفک سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ کنسٹرکشن بھی اس میں ہے، آرکیٹیکچرل ڈیزائن بھی اس میں ہے، اس میں ٹریول اینڈ ٹورزم بھی ہے۔ گلوکار عمران ہاشمی نے اپنی پرفارمنس سے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ تقریب کے اختتام پر کیک بھی کاٹا گیا۔ سندھ میں رینجرز کے زیر اہتمام ہونے والا آل کراچی فٹسال ٹورنامنٹ کا اقرا یونیورسٹی نے جیت لیا۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری اور گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ رینجرز کے زیر اہتمام آل کراچی فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ مدھو محمد فٹ بال کلب میں ہوئی ایونٹ میں کراچی کی 14 یونیورسٹیز کی ٹیموں نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کا فائنل اقرا یونیورسٹی اور ہمدرد یونیورسٹی کے درمیان کھیلا گیا، جس میں اقرا یونیورسٹی نے 1 کے مقابلے میں 4 گول سے کامیابی حاصل کی۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری اور گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ بڑی خوشی ہوئی اس ٹورنامنٹ کو فائنل کو دیکھ کے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے مس کیے پول میچز کیونکہ جو سٹینڈرڈ ہے میرا نہیں خیال تھا کہ یہ سٹینڈرڈ ہوگا۔ ویری ویل ڈن بوائز۔ رینجرز نے کراچی کی پکار پہ جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنایا، آج اس کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم یہاں پر کھڑے فٹ بال میچ دیکھ رہے ہیں جہاں سے بری بند لاشیں اٹھا کرتی تھی۔ فائنل مقابلے میں شریک کھلاڑیوں نے رینجرز کی جانب سے ٹورنامنٹ کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ کیمرامین عاقب علی کے ساتھ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ کراچی تاجر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کاشف صابرانی اور چیئرمین سندھ
تاجر اتحاد جمیل پراچا نے جوبلی مارکیٹ کا دورہ کیا۔ کاشف صابرانی نے صدر جوبلی مارکیٹ عبدالغنی میمن کے ہمراہ متاثرہ دکانوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جوبلی مارکیٹ کی 400 دکانوں کو مسمار کرنا ظلم ہے۔ مہنگائی اور لاک ڈاؤن سے پریشان تاجر مزید ہزاروں افراد کی بے روزگاری برداشت نہیں کر سکتے۔ چیئرمین کراچی تاجر ایسوسی ایشن کاشف صابرانی نے مطالبہ کیا کہ متاثرہ نالے اور دکانوں کی مرمت کی جائے۔ اسلام آباد مینگو فیسٹیول میں 300 سے زائد اقسام کے خوش ذائقہ آموں کا جادو چل گیا۔ انور اٹول، سندھڑی، لنگڑا، چونسا سب میں چھائے رہے۔ روزینہ علی کی رپورٹ دیکھیے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نامہ نہ کوئی یار کا پیغام بھیجیے، اس فصل میں جو بھیجیے بس آم بھیجیے۔ تو لیجیے جناب، اسلام آباد چیمبر آف کامرس والوں نے اکبر الہ آبادی کا یہ شعر سنا تو شہر اقتدار میں پھلوں کے بادشاہ آم کا میلہ سجا دیا۔ 300 سے زائد اقسام کے آم سٹالز کی زینت بن گئے۔ شہریوں نے اس کاوش کو خوب سراہا۔ ایک اچھی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی یہاں پہ ہوئی ہے، اور اس سے ایک تو نہ صرف لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ آم کی کتنی اقسام ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مختلف رنگوں کے آم بھی دیکھنے کو یہاں ملے۔ منتظمین کا کہنا ہے پاکستانی آم کی مانگ بیرون ملک زیادہ ہے۔ کئی اقسام ایسی ہیں جو کبھی لوگوں نے مقامی مارکیٹ میں دیکھی بھی نہیں۔ سفید چونسا ہے، انور اٹول ہے، لنگڑا آم ہے، دسہری ہے، یہ زیادہ میٹھے آم ہیں۔ پھر دوسری وہ قسمیں ہیں جو کم میٹھی ہیں، جن میں ہمارا سندھڑی آم اور چناب گولڈ یہ شامل ہیں، یہ کم میٹھی قسمیں ہیں۔ بگیسٹ مینگو فیسٹیول ہے کہ جہاں پر پہلی دفعہ 300 سے زائد ورائٹیز جو ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہیں۔ وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ سید فخر امام کہتے ہیں دنیا میں پاکستان جیسی آم کی ورائٹی کم ہی کہیں ہے۔ دنیا میں شاید اس قسم کی ورائٹیز کم ہی ملتی ہوں۔ ڈاکیومنٹڈ تو یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 1500 کے قریب گرافٹڈ اور نان گرافٹڈ ورائٹیز ہیں۔ فیسٹیول کے شرکاء نے جہاں اس کے انعقاد کو سراہا، وہیں آموں کے عام آدمی کے لیے دستیابی یقینی بنانے پر زور دیا۔ کیمرہ مین اسماعیل مغل کے ساتھ روزینہ علی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ گھریلو ملازمہ کو کیوں ڈانٹا؟ اداکارہ اور ماڈل نادیہ حسین نے حقیقت بیان کر دی۔ کہا ان کی وائرل ہونے والی ویڈیو ایک برانڈ کی کیمپین کا حصہ ہے۔ انہوں نے مزید کیا باتیں کی، آپ کو دکھاتے ہیں۔ میری ایک ریسنٹلی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں میں ایک ماسی کو ڈانٹ رہی ہوں، تو آپ لوگوں کو سب کو میں بتانا چاہتی ہوں that this is actually a paid campaign۔ یہ برانڈ کون سا ہے یہ آپ لوگوں کو with time جو ہے ریویل ہوگا، لیکن ایک چیز میں بتانا چاہتی ہوں، مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے ملازموں کو یا اپنے سٹاف کو ڈانٹنے میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، خاص طور پہ ایسی نیگلیجنس جو کہ ایک الیکٹریکل ہیزرڈ بن سکتا ہے، اور اگر سٹاف کوئی لاپرواہی کرتا ہے تو پھر میں ضرور ڈانٹتی ہوں، اور تاکہ یہ کہ ایوری از گوئنگ ٹو ریمین a little bit aware۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی، واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔